اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب حمال مزدوروں کو بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2355۔ اردو ترجمہ۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کو حکم ہوا صدقے کا اور ہم بوجھ ڈھویا کرتے تھے اور صدقہ دیا۔ ابو عقیل نے آدھا سا یعنی 2 سیر اور ایک شخص نے کچھ اس سے زیادہ دیا، تو منافق کہنے لگے اللہ کو اس کے صدقے کی کچھ پرواہ نہیں ہے، اور اس دوسرے نے تو صرف دکھانے ہی کو صدقہ دیا ہے۔ پھر یہ آیت اتری کہ جو لوگ تان کرتے ہیں خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو، اور ان لوگوں کو جو نہیں پاتے ہیں مگر اپنی مزدوری، اور بشر کی روایت میں متوع عین کا لفظ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2356۔ اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، اور اس میں ہے کہ ہم اپنی کمروں پر بوجھ اٹھاتے تھے۔ باب دودھ والا جانور مفت دینے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2357۔ اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک جو کسی گھر والوں کو ایک اونٹنی ایسی دیتا ہے جو صبح اور شام ایک گھڑا بھر دودھ دیتی ہے تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث نمبر 2358۔ اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کئی باتوں سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا کہ جس نے منیہ دیا اس کے لیے ایک صدقے کا ثواب صبح کو ہوا اور ایک شام کو، صبح کا صبح کے پینے سے اور شام کا شام کے دودھ پینے سے۔ باب سخی اور بخیل کی مثال۔ حدیث نمبر 2359۔ اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا، مثال خرچ کرنے والے کی اور صدقہ دینے والے کی، یہاں راوی سے غلطی ہوئی، اور صحیح یہ ہے کہ مثال بخیل کی اور صدقہ دینے والے کی مانند اس شخص کی ہے کہ اس کے اوپر 2 کرتے ہوں یا 2 زرہیں۔ راوی کو شک ہے مگر 2 زرہیں صحیح ہے، ان دونوں کی چھاتی سے گلے تک۔ پھر جب خرچ کرنے والا چاہے اور دوسرے راوی نے کہا کہ جب صدقہ دینے والا صدقہ دینا چاہے تو وہ زرہ کشادہ ہو جائے اور اس کے سارے بدن پر پھیل جائے، یعنی اسی طرح صدقہ دینے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے اور جی کھول کر خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جب بخیل خرچ کرنا چاہے تو وہ ذرا اس پر تنگ ہو جائے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر کس جائے، یہاں تک کہ ڈھانپ لے اس کے پوروں تک کو اور مٹا دے اس کے قدموں کے نشان کو جو زمین پر ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر کشادہ نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 2360۔ اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال 2 آدمیوں کی سی ہے کہ ان دونوں پر 2 زرہیں ہوں لوہے کی، کہ ان دونوں کے ہاتھ ان کی چھاتیوں سے میں بندھے ہوں، اور ان کے گلوں میں پھر صدقہ دینے والا جب ارادہ کر لے صدقہ دینے کا تو وہ ذرا اس کی کشادہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس کے پوروں کو ڈھانپ لے اور اس کے ہاتھ بھی کھل جائیں، اور اس کے کشادہ ہونے سے اور اس کے قدم کے نشان جو زمین پر ہوں اس کو بھی مٹا دے، یعنی بخیلی کے عیب سخاوت سے ڈھک جاتے ہیں یا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ تو ذرا گویا زمین پر لٹکتی ہے کہ اس کے قدموں کے نشان کو مٹاتی ہے، اور بخیل کا حال ایسا ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے صدقے کا ذرا اس کی تنگ ہو جاتی ہے اور
ہر حلقہ اس کا اپنی جگہ پر پھنس جاتا ہے۔ اور کہا راوی نے کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گریبان میں ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے تاکہ سامعین کے ذہن میں اس کے تنگ ہونے کی تصویر بن جائے، اور اگر تم ان کو دیکھتے تو وہ کہتے کہ کشادہ کرنا چاہتے تھے اور ذرا کشادہ نہ ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 2361 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور صدقہ دینے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے دو آدمی کی ان پر ذرا ہو لوہے کی، پھر جب سخی نے چاہا صدقہ دے، ذرا اس کی کشادہ ہو گئی یہاں تک کہ اس کے قدموں کا اثر مٹانے لگی، اور جب بخیل نے چاہا کہ صدقہ دے، وہ تنگ ہو گئی اور اس کے ہاتھ اس کے گلے میں پھنس گیا اور ہر حلقہ اپنے دوسرے حلقے میں کس گیا۔ راوی نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ کشادہ ہو مگر وہ نہیں کشادہ ہوتی۔ باب صدقہ دینے والے کو ثواب ہے اگرچہ صدقہ فاسق وغیرہ کو پہنچے۔ حدیث نمبر 2362 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں آج کی رات کچھ صدقہ دوں گا، اور وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا۔ یہ صدقے کو چھپانا منظور تھا کہ رات کو لے کر نکلا اور ایک زناکار عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ آج کی رات ایک شخص زناکار کے ہاتھ صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا یا اللہ، تیرے لیے ہیں سب خوبیاں کہ میرا صدقہ زناکار کو جا پڑا۔ اور پھر اس نے کہا کہ آج اور صدقہ دوں گا، پھر نکلا اور ایک غنی مالدار کو دے دیا، اور لوگ صبح کو چرچا کرنے لگے کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا یا اللہ، تیرے لیے ہیں سب خوبیاں، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ جا پڑا۔ تیسرے دن پھر اس نے کہا کہ میں صدقہ دوں گا، اور وہ نکلا اور صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا، اور صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ آج کوئی چور کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا تجھی کو ہیں سب خوبیاں، میرا صدقہ زناکار عورت اور مالدار مرد اور چور کے ہاتھ میں جا پڑا۔ پھر اس کے بعد ایک شخص آیا، یعنی فرشتہ یا نبی اس زمانے کے علیہ السلام، اور اس نے کہا کہ تیرے سب صدقے قبول ہو گئے۔ زناکار عورت کا تو اس نظر سے کہ شاید وہ اس دن زنا سے باز رہی ہو، اس لیے کہ پیٹ کے لیے زنا کرتی تھی۔ رہا غنی اس کا اس لیے قبول ہوا کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو کہ وہ لوگ صدقہ دیتے ہیں، لاؤ میں بھی دوں، اور وہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے۔ اور چور کا صدقہ اس لیے کہ شاید وہ اس شب کو چوری نہ کرے، اس لیے کہ آج کا خرچ تو آ گیا۔ باب خازن امانت دار اور عورت کو صدقے کا ثواب ملنا ہے جب وہ اپنے شوہر کی اجازت سے، خواہ صاف اجازت ہو یا دستور کی راہ سے اجازت ہو، صدقہ دے۔ حدیث نمبر 2363 اردو ترجمہ۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خزانچی مسلمان امانت دار ہو، جو خرچ کرتا ہو اور کبھی فرما دیتا ہو جس کا حکم ہوا ہو، اور پوری رقم دیتا ہو، یعنی تحریر بٹہ رشوت نہ کاٹتا ہو، اور پوری خیرات دیتا ہو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، اور جس کو حکم ہوا ہو اس کو پہنچائے، وہ بھی ایک صدقہ دینے والا ہے۔ حدیث نمبر 2364 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے گھر کے اناج سے خرچ کرے بغیر فساد کے، یعنی جتنا دستور ہے، جیسے فقیر کو ٹکڑا یا سائل کو ایک مٹھی، جس میں شوہر کی رضا عادت سے معلوم ہوتی ہے، تو ہوگا اس کو ثواب اس کے خرچ کرنے کا اور شوہر کو اس کے کمانے کا، اور خزانچی کو بھی اسی کی مثل کی ایک کے ثواب سے دوسرے کا ثواب نہ گھٹے گا، یعنی ہر ایک کو خداوند تعالیٰ ایک ثواب دے گا۔
نہ کہ ایک کے ثواب سے دوسرے کو شریک کر دے۔ حدیث نمبر 2365 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں ہے کہ اپنے خاوند اناج سے۔ حدیث نمبر 2366 اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب عورت اپنے خاوند کے گھر سے خرچ کرے بغیر فساد کے تو ہوگا واسطے عورت کے اجر اس کا، اور واسطے عورت کے بسبب اس کے خرچ کرنے کے، اور خزانچی کو بھی مثل اس کی سوا اس کی بات کے کی کم کیا جائے اجر ان کے سے کوئی چیز۔ حدیث نمبر 2367 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2355 سے 2367 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔